ایک اور چیز صدیق جان صاحب ہم نے دیکھی ہے کہ جب فیصل وابڈہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر جو اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ جو عمران خان کی رہائی ہے میں اس سے متعلق کوشش کر رہا ہوں. تو کیا کہیں ایسا بھی کوئی پلان ہے زیر گردش کہ مولانا فضل الرحمان ہو نون لیگ سے ہٹ کے دیگر سیاسی جماعتیں ہوں اور وہ عمران خان کی رہائی سے متعلق بھی کوئی بات چیت چل پڑے؟ دیکھیں اس کے اوپر نا الگ سے کسی ویڈیو میں بات کریں گے. اس کے اوپر میں تھوڑا سا چیک کر رہا ہوں کچھ چیزیں اور جو کہ مجھے ابھی تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہو رہی کیونکہ میرے پاس ایک دو ہیں اطلاعات کہ اس کے پیچھے گیم کیا ہے, لیکن اس کو میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں. باقی یہ بات تو طے ہے کہ چیزیں جس نہج پہ پہنچ گئی ہیں اس طرح سے چیزیں آگے چل نہیں سکتی. مطلب کہ جتنے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں لوگوں کے اندر, جو اس وقت غم و غصہ ہے, جو نفرت ہے. سفیروں والی خبر آپ نے سنی ہوگی, وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جو بریفنگ دی سفیروں کو. بالکل, اور اس کے حوالے سے تو نصرت جاوید صاحب نے بہت بڑی ایک خبر دی. انہوں نے کہا کہ جو سفیر وہاں پر موجود تھے اس بریفنگ میں, ان سفیروں میں سے 3 سفیروں کے ساتھ جو ہے وہ نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بات ہوئی اور وہ تین کہتے ہیں کہ ہم اسحاق ڈار کی بات پہ مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے اور جھوٹ بولا گیا. تو آپ دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جب بھی کوئی ملک کسی ملک کے وزیر کے بیان کو ایویلویٹ کرتا ہے تو وہ 3 چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس حکومت کی وہ نمائندگی کر رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے. بالکل, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ نون لیگ کی اس وقت کریڈیبلٹی ملک کے اندر یا انٹرنیشنلی کیا ہے. دوسرا کوئی بھی ملک دیکھتا ہے کہ جو وزیر بیان دے رہا ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے جو کرپشن کا جو ایک آمدن سے زیادہ ساسوں کا جو کیس بنا تھا اس میں جو فیکٹ سامنے آئے تھے وہ ظاہر ہے وہ ایمبیسڈرز ان کو تو پتہ ہوگا کہ کیسے وہ کیس پہ ختم ہوا اور وہ کیس تھا کیا. اور تیسرا دیکھا جاتا ہے کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس پہ انڈیپینڈنٹ میڈیا کیا بات کر رہا ہے, پاکستانی میڈیا نہیں. اب جب آپ انڈیپینڈنٹ میڈیا کی بات کریں گے تو انڈیپینڈنٹ میڈیا سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے, پاکستان کے میڈیا کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. پاکستان کے میڈیا کے اوپر تو اس وقت کوئی آپ کہیے کہ پاکستان کے میڈیا پہ تو کوئی خبر نہیں آ سکتی. تو اس وقت انڈیپینڈنٹ میڈیا کی اگر آپ بات کریں تو انڈیپینڈنٹ میڈیا تو انٹرنیشنل میڈیا ہے, اور انٹرنیشنل میڈیا جو بات کر رہا ہے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب کے اور اس حکومت کے دعووں کی توثیق کرتا ہے یا ان کو ایکسپوز کرتا ہے, وہ آپ کے بھی سامنے ہے, میرے بھی سامنے. بہت شکریہ جی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے ایک خبر یاد آ گئی کہ جب 24 نومبر کو تحریک انصاف احتجاج کی کال دے رہی تھی تو اس سے ایک روز پہلے صدیق جان صاحب کے ساتھ ہم نے ویڈیو کی تھی اور اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ کیا جو ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے اندر موجود جو سفیر ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے اسلام آباد کے اندر, پورے راولپنڈی کے اندر کیا ہو رہا ہے, کنٹینرز لگے ہوئے ہیں. پوری اس پر ہم نے ویڈیو کی تھی. اس کے بعد ظاہر ہے وزیر خارجہ اگر سفیروں کے سامنے بریفنگ دیتے ہیں, سفیر نہیں مانتے, تو آبویس ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے موجودہ صورتحال کو. ملزمان کا کیس تھا اور کیس ہوا کیا ہے, اس میں آرڈر کیا ہوا؟ دیکھیں اس میں تقریباً 41 درخواست گزار ہیں جس میں ہمارے ایک وکیل صاحب بھی ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا, اور یہ جو ایف آئی آر ہوئی اس کے اندر جو مدعی تھا وہ پولیس والا تھا, گواہ بھی پولیس والے, کوئی پرائیویٹ وٹنس نہیں ہے, کسی کا نام نہیں ہے, کسی کا رول نہیں ہے, کسی گاڑی کی پرسکرپشن نہیں, کسی اسلحے کی پرسکرپشن نہیں ہے. جو نیچے ATC نے دہشت گردی کورٹ کے جو جج صاحب نے آرڈر کیا انہوں نے لکھا ہے کہ کو ایکیوز یعنی ساتھی ملزم کے بیان پہ ہم نے ان کو وہ گرفتار کیا ہے اور ان کے نام آئے. اور جو ان کا سرکار کی طرف سے پیش ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفارمر تھا, سپاہی تھا, کہ مخبر خاص نے بتایا. تو اتنی بڑی میٹیریل کنٹراڈکشن تھی. تو ہم نے کورٹ میں یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 9 ہے سیکیورٹی آف پرسن, لائف اینڈ لبرٹی آف اے پرسن, کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کی وائلیشن ہے. آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی شہری کو آپ ناجائز حراست میں نہیں رکھ سکتے. تو اب آپ نے ایک اسٹیریو آرڈر کے تحت نیچے بھیجے جا رہے ہیں کہ جو ان کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے بھیجیں. یہ بالکل اسپیکنگ آرڈر نہیں ہے, انلیگل ہے, اور لوگوں کی آزادیوں کو آپ سلب نہیں کر سکتے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ آرڈر بنیادی طور پہ جو ATC کا ہے وہ انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں اور ان کو سیٹ فری کریں. اب آپ نے اس پروسیس میں ڈال دیا ہے. اور کو ایکیوز کا بھی اگر ہو تو کو ایکیوز کا بیان دوسرے ملزم کے خلاف ایز پر آرٹیکل 38 قانون شہادت تو اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے. تو ہم نے یہ بھی کورٹ سے کہا ہے کہ آنریبل ہائی کورٹ جو ہے وہ آئین کے اندر دیے ہوئے جتنے بھی انسانی حقوق ہیں اس کی گارنٹر ہے, اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ اسٹیٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے اور لوگوں کی آزادیاں سلب کر رہی ہے, جو کہ بالکل انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور دوسرا یہ ہے
کہ ان تمام لوگوں کو جن کو گرفتار کیا ہے، ہم نے کورٹ سے یہ کہا کہ وہ انفارمر بڑا کوئی اللہ کا ولی تھا، اس کو ان سب کے نام بھی پتہ تھی، ولدیت بھی پتہ تھی، ایڈریس، ہمیں تو اپنے ساتھیوں کے نام نہیں یاد ہوتے. تو یہ جو ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، یہ کلرفل ایکسرسائز آف لا ہے، اگینسٹ دی لا ہے، اگینسٹ دی ہیومن رائٹس ہے، اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو کہ غلط ہے، اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر کے ان کو سیٹ فری کیا جائے، ان کو آزاد کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. آج جو کاروائی ہوئی ہے اوور آل؟ اچھا، آج جو ہم نے ایک درخواست یہاں پہ فائل کی تھی، جتنے بھی لوگ جو ہے نا نیچے ATC کورٹ کے اندر پیش کیے گئے تھے ان کو شناخت پیڈ پہ بھیج دیا گیا تھا 14 دن کے لیے. تو اس آرڈر کو چیلنج کیا تھا. اس آرڈر کے اوپر پہلے بھی ہم نے 5 پٹیشن فائل کی تھی، جس کے اوپر ایک اچھا آرڈر آیا ہوا ہے پہلے سے بھی، اور ایک ججمنٹ بھی ہے ارباب طاہر صاحب کی اس کے اوپر کہ جی کوئی بھی جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے وہ آئیڈینٹیفکیشن پلیٹ کنڈکٹ نہیں کر سکتا. تو سیم پروسیجر اس کیس کے اندر بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا. 41 لوگ ہیں اس کیس کے اندر بھی، اور انہوں نے اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے 41 لوگوں کو اٹھا کے اس کیس کے اندر بند کر دیا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ ایک انفارمیشن ملتی ہے آپ کو، ایک انفارمر ہے آپ کو رپورٹ کر رہا ہے جی کہ یہ بندے اس کے اندر ملوث ہیں، لیکن اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام، ولدیت، پیرنٹیج، مطلب سب کچھ آپ نے اس کے اندر مینشن کر دیا. اتنا آپ کے پاس نالج ہے کہ ہر چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور اس کے باوجود آپ ان کو نامنیٹ نہیں کرتے بلکہ 14 دن کے لیے شناخت پیڈ پہ بھیج دیتی ہیں. اور پھر مزے کی ایک اور بات اس کے اندر یہ ہے کہ صرف ایک کیس یہ نہیں ہے، 20 کے قریب کیسز ہیں. تمام کیسز کے اندر ایک ایکسرسائز کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ان تمام کاموں کے اندر بدنیتی شامل ہے. آپ جان بوجھ کے ان لوگوں کو اگر آپ کنیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کسی آفینس کے ساتھ، کسی نے کوئی جرم کیا بھی ہے، تو پھر آپ ان کو صرف اس لیے بیہائنڈ دا بار رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ ان کو لمبے عرصے تک جیل کے پیچھے، سراخوں کے پیچھے رہ سکیں. تو آپ ایک بہانہ بناتے ہیں آرٹیکل 22 کا، قانون شہادت آرڈر کا، کہ شناخت پیڈ پہ بھیجنا ہے، اور اس کے بعد آپ مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کے لیے ان کو جیل میں اندر ڈال دیتے ہیں، جیل کے اندر. ہم نے یہ پٹیشن اس لیے فائل کی ہیں تاکہ کم از کم یہ جو لیکونہ ہے اس کا یہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور یہاں پہ آ کے یہ اس حوالے سے جوابدہ ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلے بھی بہت اچھا جو ہے آرڈر آیا ہے، اور اس پٹیشن کے اوپر بھی مجھے امید ہے کہ ہمیں انصاف یہاں سے ملے گا، اور ہمارے جتنے بھی لوگ اس پٹیشن کے اندر آئے ہیں سارے کے سارے یہاں سے ڈسچارج ہوں گے. بہت شکریہ سر. یہ ملزمان کا کیس تھا اور کیس ہوا کیا ہے، اس میں آرڈر کیا ہوا؟ دیکھیں، اس میں تقریباً 41 درخواست گزار ہیں، جس میں ہمارے ایک وکیل صاحب بھی ہیں جن کو اریسٹ کیا گیا. اور یہ جو FIR ہوئی اس کے اندر جو مدعی تھا وہ پولیس والا تھا، گواہ بھی پولیس والے، کوئی پرائیویٹ وٹنس نہیں ہے، کسی کا نام نہیں ہے، کسی کا رول نہیں ہے، کسی گاڑی کی پرسکرپشن نہیں، کسی اسلحے کی پرسکرپشن نہیں ہے. جو نیچے ATC نے دہشت گردی کورٹ کے جو جج صاحب نے آرڈر کیا، انہوں نے لکھا ہے کہ کو ایکیوز یعنی ساتھی ملزم کے بیان پہ ہم نے ان کو وہ گرفتار کیا ہے اور ان کے نام آئے. اور جو ان کا سرکار کی طرف سے پیش ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفارمر تھا، سپائے تھا، کہ مخبر خاص نے بتایا. تو اتنی بڑی میٹیریل کنٹراڈکشن تھی. تو ہم نے کورٹ میں یہ کہا ہے کہ جو آرٹیکل 9 ہے، سیکیورٹی آف پرسن، لائف اینڈ لبرٹی آف اے پرسن، کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کی وائلیشن ہے. آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی شہری کو آپ ناجائز حراست میں نہیں رکھ سکتے. تو اب آپ نے ایک اسٹیریو آرڈر کے تحت نیچے بھیجے جا رہے ہیں کہ جو ان کو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے لیے بھیجیں. یہ بالکل اسپیکنگ آرڈر نہیں ہے، اللیگل ہے، اور لوگوں کی آزادیوں کو آپ سلب نہیں کر سکتے. اور ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ آرڈر بنیادی طور پہ جو ATC کا ہے وہ اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کریں اور ان کو سیٹ فری کریں. اب آپ نے اس پروسیس میں ڈال دیا ہے. اور کو ایکیوز کا بھی اگر ہو تو کو ایکیوز کا بیان دوسرے ملزم کے خلاف ایز پر آرٹیکل 38 قانون شہادت، تو اس کی کوئی ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے. تو ہم نے یہ بھی کورٹ سے کہا ہے کہ آنریبل ہائی کورٹ جو ہے وہ آئین کے اندر دیے ہوئے جتنے بھی انسانی حقوق ہیں اس کی گارنٹر ہے. اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ اسٹیٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے اور لوگوں کی آزادیاں سلب کر رہی ہے، جو کہ بالکل اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو جن کو گرفتار کیا ہے، ہم نے کورٹ سے یہ کہا کہ وہ انفارمر بڑا کوئی اللہ کا ولی تھا، اس کو ان سب کے نام بھی پتہ تھی، ولدیت بھی پتہ تھی، ایڈریس، ہمیں تو اپنے ساتھیوں کے نام نہیں یاد ہوتے. تو یہ جو ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے، یہ کلرفل ایکسرسائز آف لا ہے، اگینسٹ دی لا ہے، اگینسٹ دی ہیومن رائٹس ہے، اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے، جو کہ غلط ہے. اور اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر کے ان کو سیٹ فری کیا جائے، ان کو آزاد کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. آج جو کاروائی ہوئی ہے اوور آل؟ اچھا، آج جو ہم نے ایک درخواست یہاں پہ فائل کی تھی، جتنے بھی لوگ جو ہے نا نیچے ATC کورٹ کے اندر پیش کیے گئے تھے ان کو شناخت پیڈ پہ بھیج دیا گیا تھا 14 دن کے لیے. تو اس آرڈر کو چیلنج کیا تھا.
اس آرڈر کے اوپر پہلے بھی ہم نے 5 پٹیشن فائل کی تھیں، جس کے اوپر ایک اچھا آرڈر آیا ہوا ہے پہلے سے بھی، اور ایک ججمنٹ بھی ہے ارباب طاہر صاحب کی اس کے اوپر کہ جی کوئی بھی جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کنڈکٹ نہیں کر سکتا. تو سیم پروسیجر اس کیس کے اندر بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا. 41 لوگ ہیں اس کیس کے اندر بھی، اور انہوں نے اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرتے ہوئے 41 لوگوں کو اٹھا کے اس کیس کے اندر بند کر دیا. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آپ ایک انفارمیشن ملتی ہے آپ کو، ایک انفارمر ہے آپ کو رپورٹ کر رہا ہے جی کہ یہ بندے اس کے اندر ملوث ہیں، لیکن اس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام، بلدیت، پیرنٹیج، مطلب سب کچھ آپ نے اس کے اندر مینشن کر دیا. اتنا آپ کے پاس نالج ہے کہ ہر چیز آپ کے پاس آ جاتی ہے، اور اس کے باوجود آپ ان کو نامنیٹ نہیں کرتے بلکہ 14 دن کے لیے شناخت پلیٹ پہ بھیج دیتے ہیں. اور پھر مزے کی ایک اور بات اس کے اندر یہ ہے کہ صرف ایک کیس یہ نہیں ہے، 20 کے قریب کیسز ہیں. تمام کیسز کے اندر ایک ایکسرسائز کی گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر ان تمام کاموں کے اندر بدنیتی شامل ہے. آپ جان بوجھ کے ان لوگوں کو اگر آپ کنیکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کسی آفینس کے ساتھ، کسی نے کوئی جرم کیا بھی ہے، تو پھر آپ ان کو صرف اس لیے بیہائنڈ دا بار رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ ان کو لمبے عرصے تک جیل کے پیچھے سراخوں کے پیچھے رہ سکیں. تو آپ ایک بہانہ بناتے ہیں آرٹیکل 22 کا، قانون شہادت آرڈر کا، کہ شناخت پلیٹ پہ بھیجنا ہے، اور اس کے بعد آپ مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے کے لیے ان کو جیل میں اندر ڈال دیتے ہیں جیل کے اندر. ہم نے یہ پٹیشنز اس لیے فائل کی ہیں تاکہ کم از کم یہ جو لیکونہ ہے اس کا یہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور یہاں پہ آ کے یہ اس حوالے سے جوابدہ ہوں. اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلے بھی بہت اچھا جو ہے آرڈر آیا ہے، اور اس پٹیشن کے اوپر بھی مجھے امید ہے کہ ہمیں انصاف یہاں سے ملے گا، اور ہمارے جتنے بھی لوگ اس پٹیشن کے اندر آئے ہیں سارے کے سارے یہاں سے ڈسچارج ہوں گے. بہت شکریہ سر.